وسلم سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ، اللہ پاک کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ایک بڑا ہی پیارا موضوع آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز پر انشاءاللہ کلام کریں گے، اور یہ بیان سے زیادہ ٹو وے کانورسیشن ہوگا۔ یعنی بیان تو ہوگا لیکن یہ ٹو وے کانورسیشن اس طرح ہوگا کہ میں کچھ آپ سے پوچھوں گا اور کچھ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس کا رپلائی دیں، اجتماعی طور پر رپلائی دیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل مل جل کر کچھ انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کی، سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، پبلک ریلیشن شپ کو کیسے بنائیں، اس کو کیسے مینٹین کیا جائے، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے بینیفٹس کیا ہے۔ کیا مبلغ صرف امامے پر مبلغ ہوتا ہے؟ کیا مبلغ گھر میں بھی مبلغ ہوتا ہے؟ کیا مبلغ دوستوں کے درمیان بھی مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا کاروبار میں بھی اگر وہ ہے تو وہ مبلغ ہے؟ تو کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ٹاپک کو بھی ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش آج کریں گے، اور جو کہ یہ دعوت اسلامی ایک عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور تحریک میں ہمارا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ افراد کے ساتھ ہوتا ہے، پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، انڈیویجول فرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے کنیکشن کیسے ہونے چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس سیشن میں ہم سمجھیں گے۔ اور تیسری چیز جو آج ہم کور کریں گے وہ ہوگا 2025 کا 12 دینی کاموں کا ٹارگٹ۔ یعنی 12 دینی کاموں کے حوالے سے مدنی مرکز نے ہم سے کیا توقع کی ہے، کیا ٹارگٹ ہمارے لیے سیٹ کیا ہے، کون سا ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کو مل کر سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ عز و جل اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ کون کون ساتھ دے گا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے؟ آواز بڑی کم نظر، کون کون ساتھ دے گا؟ سب مل کے ساتھ دیں گے۔ آج ہم نے رکن ہند مشاورت کے بیان میں ایک نعرہ سیکھا تھا، ہمارا کام ہمارا کام، ہمارا کام ہمارا کام۔ تو 12 دینی کام کی انشاءاللہ دھومیں بھی مچانی ہے، اور گلی گلی دعوت اسلامی کے پیغام کو انشاءاللہ عام بھی کرنا ہے نا۔ تو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بیان سننے کی کوشش کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل ملے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 237 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکی کے امام کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ یعنی جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو ان کا امام ہوگا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اپنے رب کریم کے دربار میں حاضری دو۔ تو وہ حاضری دے گا کہ درمیان سے سارے پردے یعنی حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت میں جا کر اپنا مقام
اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والے دوستوں کا مقام دیکھے گا. اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی منزل ہے اور یہ فلاں کی منزل ہے. تو جنت میں ان تمام چیزوں کو دیکھے گا جو خود اس کے لیے اور اس کے دوستوں کے واسطے تیار ہے، اور اپنا مقام ان سب سے افضل پائے گا. پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج رکھا جائے گا اور اس کا چہرہ چمکنا شروع ہوگا یہاں تک کہ چاند جیسا ہو جائے گا. جو بھی دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اسے ہم میں سے بنا دے. یہاں تک کہ وہ اپنے ان دوست کے پاس آئے گا جو خیر و بھلائی میں اس کا ساتھ دیا کرتے اور نیکی کے کاموں میں ہاتھ بڑھاتے تھے. انہیں کہے گا اے فلاں خوش ہو جا، جنت میں اللہ پاک نے تیرے لیے ایسے ایسے انعامات تیار رکھے ہیں. اس کی اس بات کو سن کر، اس خوشخبریاں کو سن کر سارے دوستوں کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھیں گے اور اس طرح لوگ انہیں چمکتے چہروں سے پہچانیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئے مل کے دعا کرتے ہیں. پورے ضیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، پورے ضیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا. شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہم نے دیکھا کہ جو نیکی کی دعوت دے گا، جو بھلائی کے حکم دے گا، اس کے لیے کیسے کیسے انعام ہے. کیا مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے؟ اس پر میرے شیخ کی طریقت فرماتے ہیں کہ واقعی مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے، چاہے گھر ہو یا مسجد میں، محلے میں ہو یا بازار میں، جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں، کلینک میں ہو یا اسپتال میں، باغ میں ہو یا کسی تدفین کے لیے قبرستان میں، سفر میں ہو یا گھر میں، ہر جگہ ہر وقت اس کا انداز، اس کا لباس، اس کا کلام، اس کا رہن سہن سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور اسے جہاں موقع ملتا ہے جھجک کے بغیر، یعنی جھٹک فوراً جو ہے وہ نیکی کی دعوت دے کر اپنے لیے ثواب کا خوب ذخیرہ کر لیتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. اب دین کے کام کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. پبلک ریلیشن کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، آج کا موضوع ہے. اور پبلک ریلیشن کا مطلب کیا ہے؟ What do you mean by public relation؟ کیونکہ ہمارا روز مرہ کی زندگی میں یا تو ہم جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو پبلک کو دیتے ہیں، درس دیتے ہیں تو پبلک کے درمیان دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو عوام کے سامنے کرتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، مدنی قافلے میں جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے باہر جاتے ہیں تو پبلک کے سامنے دیتے ہیں، مدنی حلقہ کرتے ہیں تو پبلک کے سامنے کرتے ہیں. گویا ہمارا 12 دینی کام ریوالو اینڈ روٹیٹ کرتا ہے پبلک کے درمیان. ایسا ہی ہے؟ یس نو بیبی ہے نا، مل کے بنے ہے نا، ایسا ہی ہے. تو پبلک سکلز ہے کیا، یعنی پبلک ریلیشن ہے کیا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ پبلک ریلیشن کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیشن اور تعلق برقرار کرنا. اب تعلق کیسے برقرار کریں، کمیونیکیشن کیسے کریں؟ اب کمیونیکیشن کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. جب آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو اب آپ اگر سیلف کانفیڈنس کے ساتھ دیں گے تو نیکی کی دعوت جو ہے وہ اثر کرے گی.
اب آپ اگر جھجکتے ہوئے نیکی کی دعوت دیں گے تو وہ جو اثر ہونا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، اس کے ریزلٹ جو ہے وہ نمایاں طور پر نہ ہو. تو ہو سکے تو یہ چیزیں لکھ لے کہ سب سے پہلا چیز جو ایک انسان کے اندر، ایک مبلغ کے اندر ہونا چاہیے وہ ہے کانفیڈنس. کیا ہونا چاہیے؟ کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں؟ خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ، اپنے آپ پر بھروسہ کہ ہاں میں نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں، ہاں اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو میں گناہوں سے لوگوں کو روک سکتا ہوں. تو جب جو سیلز مین ہوتا ہے نا، آپ نے کبھی دیکھا ہے مارکیٹ میں سیلز مین کو دیکھا ہے؟ سیلز مین جو ہوتا ہے، صحیح ہے، سیلز مین جو ہوتا ہے تو سیلز مین پہلے اپنے پروڈکٹ پر خود کنونس ہوتا ہے. فار این ایگزامپل، مجھ کو یہ موبائل بیچنا ہے تو میں اسی وقت اس موبائل کو بیچ سکوں گا جب مجھ کو اس موبائل کے بارے میں بینیفٹس، اس کے فیچرز، اس میں کیا کیا پازیٹیو ہے، کیا کیا اچھائی ہے، مجھ کو پتا ہو. اگری کر رہے ہو آپ لوگ؟ اتفاق کر رہے ہو؟ اب ہمارا سیلز پروڈکٹ کیا ہے؟ ہمارا سیلز پروڈکٹ تو 12 دنی کام ہی ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا ہی تو ہمارا کام ہے نا، نیکی کی دعوت دینا ہمارا کام ہے. تو اب جب ہم کانفیڈنس رہیں گے تو اب ہم نیکی کی دعوت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دے سکیں. اب اس میں پبلک ریلیشن سکل کو ڈیولپ کیسے کیا جائے؟ تو اس کے یعنی اس میں بہت سارے چیزیں میں نے لکھ کر لایا ہوں. انشاءاللہ عز و جل 7 سٹیپ ہے اور ہر سٹیپ میں 2 یا 3 باتیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ہر ایک کو سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اس میں سیکھ جائیں. تو سب سے پہلا جو ہے کہ پبلک ریلیشن سکل کو کیسے ڈیولپ کیا جائے، تو اس کے اندر 4 چیزیں. نمبر 1، اچھے اخلاق، یعنی گڈ کیریکٹرسٹک. اچھے اخلاق پبلک ریلیشن کی بنیاد ہے. جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو شخصیت اس سے متاثر ہوتی ہے، عوام اس سے متاثر ہوتا ہے. جب لوگوں کے درمیان وہ آتا ہے تو اس کے اخلاق اگر چڑچڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا، اس کے قریب ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ جائے. تو اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اچھے اخلاق کے لیے امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ مسکراتے رہے. آئے مل کے مسکراتے، پریکٹس کرتے، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، یعنی مسکرائے اور مسکرانے کی دعا بھی پڑھے. اب اچھے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو مسکرا کر گفتگو کریں. کتنے لوگوں نے رکن شورا حاجی سید عارف علی اتاری کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے لوگوں نے، یعنی اکثر لوگوں نے دیکھا ہے نا. یعنی آپ رکن شورا سے جب بھی بات کریں، کیسی بھی بات کریں، آپ کو ریپلائی مسکراتے ہی ملے گا. تو یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے نا. آج اعظم باپو نے بھی کہا کہ تصور مرشد کرتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں. اب جب آنکھ بند کرتے ہیں تو ہم کو باپا کا کون سا چہرہ نظر آتا ہے؟ مسکرانے والا. تو اچھے اخلاق میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ ہم مسکرا کر لوگوں کو ملاقات کریں، مسکرا کر بات کریں. اپنے کانورسیشن میں جھوٹ، غیبت، چگلی، یہ چیزوں سے بچیں. یہ مولیقات میں سے بھی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو ہماری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے. اگر سچ ہے تو سچ بولیں. اب سچ بولیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر. تو ایک چیز کیا ہے؟ نمبر 1، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یا پبلک ریلیشن ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہونا ہے اچھے اخلاق. نمبر 2 کیا ہے؟ سمجھنے کی عادت، ویری امپورٹنٹ. لسننگ سکلز، یعنی آپ نے کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو اب آپ نے سامنے جو اسلامی بھائی آپ کو کمپلین کر رہا ہے، فیڈ بیک دے رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، آپ اس سے ملاقات کے لیے جب جائے تو آپ میں یہ سکلز ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بات توجہ سے سنیں. اگر لسننگ سکلز آپ کی ویک رہی تو آپ پبلک ریلیشن ڈیولپ نہیں کر سکو گے. اب بعض اوقات آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سامنے والا بات مکمل کرنے سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے بولنے کی. ایسا ہوا ہے کبھی؟ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا. انگلش میں یہ کہاوت ہے، لسن ٹو ریسپونڈ، ڈونٹ لسن ٹو ریپلائی.
listen to understand, don't listen to reply. یعنی جواب دینے کے لیے مت سنو، سمجھنے کے لیے سنو. جب آپ سمجھنے کے لیے سنیں گے تو اب آپ جو سامنے والا بولنا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے، اس کو مکمل طور پر سمجھیں گے. اب سمجھنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ریپلائی کر سکیں گے، رسپونڈ کر سکیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ مل کے بولے. سمجھنے کی عادت، یعنی لسننگ سکلز، یعنی سماعت کی عادت، لسننگ سکل جو آپ کی ہو یہ مضبوط ہو. تیسرا کیا ہے؟ گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. یعنی آپ پبلک کے ہیں، اب آپ نے سامنے والوں کو ریسپیکٹ نہیں دی تو کیا ریسپیکٹ ملنی ہے نا؟ تو گیو ریسپیکٹ، یعنی ہم سامنے والے کو عزت دیں تو ہم کو بھی عزت ملے گی. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ مبلغ ایک دوسرے کو یہ سمجھتے کہ یار اس نے مجھ کو 10 لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ کر لیا، اب میری باری آئے گی نا تو میں بھی اس کو یہ کروں گا، اب میں آیا ہی ہوں لوگوں کا کام تمام کرنے کے لیے. ایسے اگر جملے ہم استعمال کریں گے تو کیا لوگ ہم سے محبت کریں گے یا ہم سے دور بھاگیں گے؟ ہے نا؟ تو تیسری کیا چیز ہے؟ عزت، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. چوتھا کیا ہے؟ سب سے اہم، مطالعہ کرنا اور کیپ لرننگ، یعنی سیکھتے رہنا. کیونکہ جب آپ پبلک سے انٹریکٹ کرو گے، جب آپ پبلک کے سامنے ہوگے تو آپ کو کانٹینٹ لگے گا. ایسا یہ کتنے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو درس دیتے ہیں یا درس دینا آتا ہے؟ آتا ہے ماشاءاللہ. اب ہم نے اگر درس دینا ہے تو کیا درس کی پیش کی تیاری نہیں کرتے؟ ہم کرتے نہیں کرتے؟ تو پیش کی تیاری کرنے سے مراد کیا ہے؟ مطالعہ کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بیان کے لیے بھی مطالعہ کی ضرورت ہے. اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے، اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں رہے گا. اگر ہمارے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا، ہمارے پاس مواد نہیں ہوگا تو کیا ہم کانورسیشن سٹرائک کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہوں گے. تو چوتھی چیز کیا ہے کہ ہم کو مطالعہ کرتے رہنا ہے. تو یہ ہے پبلک ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ. اب نیکسٹ جو ہے پبلک ریلیشن کو مینٹین کیسے کریں. ایک تو ہم نے ڈیولپ کیسے کرے سیکھا کہ اچھے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے، ہم کو جو ہے وہ عزت دینی بھی ہے تو بھی عزت ملے گی. اس کے بعد ہم کو لسننگ یعنی گڈ لسنر بھی بننا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے. اب یہ ڈیولپ تو ہو گیا، لیکن ہاؤ ڈو وی مینٹین اٹ، اس کو برقرار کیسے رکھیں؟ تو سب سے پہلی چیز پبلک ریلیشن کو برقرار رکھنے میں یہ ہے کہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا. آپ اگر نگران ہو تو آپ کو آپ کے ماتحتوں کو وقت دینا پڑے گا. آپ اگر شخصیات کے پاس جا رہے ہو تو آپ شخصیات سے آپ کو کنیکٹ رہنا پڑے گا، ان سے ملاقات کرنی پڑے گی. اب نارملی ہوتا کیا ہے، وقت کیسے دیا جاتا ہے؟ وقت دینے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. یعنی کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو اس کے لیے تعزیت کے لیے جانا، یہ ایک وقت دینا ہو گیا. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے جانا، یہ وقت ہو گیا. ان کے گھر میں فنکشن ہے تو اچھے میں اگر فنکشن ہے تو ان کو شکریہ کے لیے، تھینکس کے لیے. یعنی آپ اگر اسلامی بھائیوں سے کنیکٹ رہتے ہیں، اس حوالے سے آئے انشاءاللہ عزوجل حدیث پاک بھی ہم سماعت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ خبر گیری کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر گیری کے 2 واقعات ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری آنکھ کے درد میں میری بیمار پرسی کی. اور دوسری حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد میں نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا، عرض کی گئی اس کا انتقال ہو گیا ہے. ارشاد فرمایا، تم نے مجھے انتقال کی اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لائے اور دعائے مغفرت فرمائی.
تو پیارے اسلامی بھائیوں، خبر گیری یہ لینا یہ سنت بھی ہے نا. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم اپنے ماتحتوں کو وقت دیں گے، ان کی خبر گیری بھی لینی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2، یعنی مینٹین اگر آپ کو رکھنا ہے پبلک ریلیشن، تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے فیڈ بیک لینا ہے. آپ کو لوگوں سے فیڈ بیک لیتے رہنا ہے کہ میرے مثال کے طور پہ میں ڈسٹرکٹ نگران ہوں، تو میرے ڈسٹرکٹ میں مدنی کام مجھ کو بڑھانا ہے. اب میرے ڈسٹرکٹ کا ہدف جو ہے مجھ کو دیا گیا ہے کہ مجھ کو 100 مقامات پر فجر کے لیے جگانا شروع کرنا ہے، لیکن میں ابھی پہنچا ہوں 70 جگہ پر. اب 100 جگہ نہیں پہنچ سک رہا ہوں، تو کیا مشکل آ رہی ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ کہاں رکاوٹیں ہیں؟ تو یہ جب فیڈ بیک ملے گا تو ہم کو پلاننگ کرنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ فیڈ بیک لیں گے تو آپ ریلیشن میں مضبوط رہیں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے بول دیا کہ یہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے بول دیا کرنا ہے لیکن وہ کام اگر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے چیلنجز سمجھنا یہ پبلک ریلیشن کو مینٹین کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس چیلنجز کو سمجھیں. نمبر 3، صبر اور تحمل. یعنی جب بھی آپ پبلک ریلیشن میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو جھڑکی دے کر بات کرے. یعنی مبلغ تو ہر جگہ مبلغ ہے، ہم نے یہی سمجھا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جھڑکی دے، کوئی آپ کو اس ایسے الفاظ سے بات کرے کہ جو ناگوارا ہو، لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مل کے بولے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے انشاءاللہ. اب پبلک کے ساتھ رابطہ کیسے برقرار رکھیں؟ تو پبلک کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. اس میں سے انشاءاللہ عز و جل 2 صورتیں میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ اور فون کال کے ذریعے رابطے میں. اچھا، کثرت جب میسیجز کی زیادہ کثرت ہوتی ہے نا تو اس سے بھی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے. آپ نے روز صبح میں اٹھنا ہے، آپ نے روز صبح میں ایک میسج کرنا ہے. اب کیا ہوگا؟ ہفتے میں 7 میسیجز ہو گئے. اب 7 میسیجز اگر آپ نے کر لیے تو کیا آپ کے اہم میسج کو وہ بغور دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ فون کال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ہفتے میں ایک بار کم سے کم رابطہ رکھنا ہے اور اجتماع کی دعوت دینی ہے. ہو سکے تو امیر اہل سنت کی طرف سے جو مدنی پھول آتے ہیں، ان مشاورت کے اراکین ماشاءاللہ بہترین ویڈیوز بناتے ہیں. حاجی اعظم کی ویڈیوز بنتے ہیں، حاجی ذیشان کی ویڈیوز بنتے ہیں. تو ہفتے میں ایک دن یہ طے کر لے کہ آپ کے شخصیات کو، آپ کے گھر والوں کو آپ کے براڈ کاسٹ لسٹ بنا لے اور ہفتے میں ان کو ایک بار وہ میسج بھیج دے تاکہ آپ ان کے کنیکشن میں رہے. کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دوسرا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے آپ کو ان کو ایونٹس کی اور اجتماع کی دعوت وقتاً فوقتاً دینی ہو. ان کے گھر پہ بہت سارے ہم یہ ہوتے ہیں، جیسے ہر مہینے 11ویں شریف آتی ہے تو کسی کے گھر پہ، سے ضروری نہیں کہ ہم کو شخصیت کے گھر پر ہی کرنا ہے، ہم ہمارے مبلغ کے گھر پر بھی کر سکتے ہیں. ایسا طے بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ انشاءاللہ عز و جل اس مہینے 11ویں کو ہم ختم قادریہ کریں گے، ہے نا. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو آپ مختصر سے ختم قادریہ کر لیں، فاتحہ خوانی کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ کنیکشن بڑھے گا اور آپس میں محبت بڑھے گی. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اجتماعات میں، ایونٹس میں آنا جانا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پبلک کے ساتھ رابطے کے کیا فائدے ہیں. چلے میں یہ سوال آپ کو پوچھتا ہوں کہ اگر پبلک کے ساتھ رابطے میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہم کو کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ کیا بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ ہمارے اجتماعات میں گیدرنگ بڑھ سکتا ہے، اور مدنی قافلے سفر کر سکتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور مدنی احتیاط بڑھ سکتا ہے، اور ایک دن راہ خدا میں. اور یار آپ لوگ بول رہے ماشاءاللہ، بولے بالکل، آپ بولے مل کے بولے. ذمہ دار جی، ذمہ داروں کی تقرری میں آسان ہوگی ماشاءاللہ جی. ہفتہ وار رسالہ ماشاءاللہ، اور
نیک اعمال اور جی ایس بی میں اضافہ اور علاقائی دورہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں شرکا ملیں گے اور ہمارے کام کا کیا لیول ہے ہم کو سمجھ میں آئے گا اور علاقائی دورہ جی زیادہ عشر ملیں گے اور علاقائی دورہ اور یعنی ماشاءاللہ میں بولنے کے بعد آپ لوگوں نے بتا دیا کہ کتنے فائدے ہیں نا. سب سے بنیادی فائدہ جو ہے کہ ہماری افرادی قوت بڑھے گی, ہماری افرادی قوت بڑھے گی, تقرری میں ہمارے لیے آسانی ہوگی, ایونٹس میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. لیکن مدنی عطیات جو ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے, یہ ہماری ضرورت ہے نا. یہ ہمارا مقصد نہ پہلے تھا پیسہ نہ آج مقصد ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ہمارا مقصد پیسہ ہے ہی نہیں, ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہر لوگ کی اصلاح ہو, دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح ہو. تو اس کے لیے ہم کو پبلک ریلیشن ڈیولپ کرنا پڑے گا. تو ایک تو ماشاءاللہ ہمارے اسٹیٹ نگران اللہ ان کو سلامت رکھے, شبیر بھائی نے کہا کہ تقرری میں آسانی ہوگی. تقرری میں آسانی کب ہوگی؟ جب ہمارے افرادی قوت بڑھے گی. اچھا اب مجھ کو بتائیں کہ کون کون جو نیت کرتا ہے کہ اپنے پبلک ریلیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کریں گے, کریں گے مل کے کوشش انشاءاللہ. اچھا اس کے اندر اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک تو ہم نے دنیاوی یعنی دینی بینیفٹس بتا دی, تنظیمی بینیفٹ بتا دی کہ عشر کے اندر ہم کو مدد ملے گی, تو مدنی قافلے تیار ہوگے تو اجتماع میں ہمارا آنا جانا آسان ہو جائے گا. اور کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ جی بولے. دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی. جی ماشاءاللہ تم میں سے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو اگر ہم سوچیں جی ہمارے سکلز میں اضافہ ہوگا, یہ دوسری اہم بات ہے. یعنی میں یہ ساری چیزیں میں تیار کر کے لایا ہوں. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم برین سٹارمنگ کریں, ہم کوشش کریں, ہم خود بھی سوچیں. تو ماشاءاللہ ہمارے عبدالعزیز بھائی نے بہترین چیز بتائی کہ جب ہم پبلک ریلیشن شپ کے اندر کام کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے, تو ہم دوسرے کا تو فائدہ کر ہی رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہمارا خود کا فائدہ ہوگا. ہمارے سکلز ڈیولپ ہوگے, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہوگی, ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس میں نکھار پیدا ہوگی. ہم کو اگر نیکی کی دعوت دینے نہیں آتی ہے تو نیکی کی دعوت ہم سیکھ جائیں گے, ہم کو بولنا نہیں آتا ہے تو بولنا سیکھ جائیں گے, ہم کو مدنی قافلہ چلانا نہیں آتا ہے تو مدنی قافلہ کے امیر ہم بن جائیں گے. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے آپ کے اندر پبلک ریلیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہوگا. تیسری چیز یہ ہے, چند دنوں پہلے کسی کا انتقال ہوا ہمارے رشتہ دار میں. تو انتقال ہونے کے بعد ان کے جو بچوں کی امی تھی میرے دوست کے, تو ان کے بچے کی امی جو تھی وہ ان کو باہر جانے دینی کاموں کے حوالے سے تھوڑا روکا کرتی تھی کہ یار آپ دینی کام اتنا نہیں کریں, آپ نہیں جایا کریں. اچھا ایسا نہیں کہ گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے, مدنی ماحول ہے, لیکن بھائی آپ 2 گھنٹے کے اندر آ جائے, 3 گھنٹے کے اندر آ جائے. اب ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو پتا چلا کہ فلاں کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے, تو ایصال ثواب ان کے مرحوم کے لیے آیا. تو اب ان کے بچوں کی امی کا بولنا یہ, میرے دوست جو ہے انہوں نے مجھ کو یہ پیغام پہنچایا کہ پہلے میرے بچوں کی امی یہ بولتی تھی کہ یار مت جاؤ, اب میرے بچوں کی امی یہ بولتی کہ مجھ کو احساس ہو گیا کہ تم باہر جانے سے دنیا کا تو فائدہ ہے ہی, لیکن قبر و آخرت کا بھی فائدہ نظر آ رہا ہے. بولے میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ میرے جس کا بھی انتقال ہوا ہے ان کے لیے اتنے قرآن پاک آئیں گے, اصال ثواب کے لیے اتنے درود پاک آئیں گے, اتنے یہ آئیں گے, اتنے وہ آئیں گے. تو تیسری چیز یہ بھی ہے کہ اس سے جو ہے یہ دعا کا ایک ذریعہ بھی بنتا ہے, آخرت سنوارنے کا
ذریعہ بھی بنتا ہے. اور الحمدللہ نگران شورا نے یہ اعلان بھی کیا تھا بیچ میں, اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو دعوت اسلامی نہ آپ کو کل بھولی ہے, نہ آج بھولے گی, نہ کل بھولے گی, اور نہ مرنے کے بعد بھولے گی انشاءاللہ. تو آپ دعوت اسلامی سے مربوط رہے, مضبوط رہے. انشاءاللہ دعوت اسلامی نے کل بھی آپ کو نہیں بھولا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نہیں بھولے گی, اللہ نے چاہا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ایک چیز اور پھر انشاءاللہ ٹارگٹ کی طرف بڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل, کہ مینیجر اور لیڈر کے ساتھ رابطہ کیسے کریں. مینیجر اور جو لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسے ہونا چاہیے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے کاموں کی اپڈیٹ دیں. یعنی اگر آپ نگران ہو تو آپ اگر ڈسٹرکٹ نگران ہے تو ڈویژن نگران کو اپنے کاموں کی اپڈیٹ خود دیں. آپ ہند سطح کے اگر ذمہ دار ہو تو اپنے رکن مشاورت کو اپنے کاموں کی اپڈیٹ خود دیں. اگر آپ کے نگران نے مثال کے طور پہ ڈسٹرکٹ نگران نے, اسٹیٹ نگران نے ڈویژن نگران کو کوئی ہدف دیا ہے کہ آپ کے یہاں فلاں فلاں کام آپ کو کرنا ہے, اب اسٹیٹ نگران اس کا اگر فالو اپ لے گا تو آپ بتائیے صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے, فالو اپ لینا چاہیے اسٹیٹ نگران نے, یا یہ صحیح ہے کہ ڈویژن نگران خود بول دے کہ یہ کام ہو گیا ہے؟ کون سا صحیح ہے؟ اپڈیٹ دینا صحیح ہے یا فالو اپ لینا صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے نا. فالو اپ لینا بھی اچھی بات ہے, اپڈیٹ دینا بھی اچھی بات ہے, لیکن سب سے اچھا کیا ہے کہ آپ کا کام مکمل کریں اور اپنے نگران کو اپڈیٹ دے دیں. کیا اپڈیٹ دے دیں؟ کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ کام دیا تھا, یہ الحمدللہ رب العالمین یہ کام ہو گیا ہے. تب آپ کے نگران جو ہے نا وہ خوش بھی ہوں گے, اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ثواب بھی تو ہے. تو نیت انشاءاللہ ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے نگران کو اپڈیٹ کریں گے. کیسے اپڈیٹ کرنا ہے؟ روزانہ اپڈیٹ کرنا ہے نا, روزانہ اپڈیٹ کرنا ہے کہ آج الحمدللہ اتنا, یعنی جو بھی آپ کو کام دیا گیا ہے, جو بھی ہے 12 دینی کام ہے, آپ کے شعبے کے کام ہے, تو جو بھی کام ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ اپڈیٹ کریں. اور نمبر 2 میٹنگ اٹینڈ کریں. یعنی ہمارا ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ جب ہماری میٹنگز ہوتی ہے تو ہماری میٹنگز میں جو اسلامی بھائی ہونے چاہیے اتنے اسلامی بھائی موجود نہیں ہوتے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہیں تو ہم نہیں جا سکتے. تو کوشش کریں کہ میٹنگز جو ہوتی ہے ڈسٹرکٹ مشاورت کی مشورہ ہو یا آپ کے ڈویژن کا مشورہ ہو, یہ مشورے کو اٹینڈ کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو پبلک ڈیولپمنٹ, پبلک ریلیشن بنانے کے لیے انشاءاللہ فائدے مند ہوگی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم, یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے اسکرین نظر؟ اسکرین نظر آ رہی ہے, اسکرین میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر نہیں. فصل بھائی, فصل بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل ریجن نگران اور سید اعظم شاہ صاحب بھی انشاءاللہ عز و جل ٹارگٹ کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. یہ اگر نہیں چل رہا ہے تو اس کو وداؤٹ
1